ہوا تھا جس میں اسرائیل کو اپنی فوجیں نکالنی تھی غزہ سے، وہ نہیں ہوا ہے، تو کوئی اپنا رول تو ادا کر نہیں رہا ہے. لہذا پاکستان کو لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے اور ترکیے کے ساتھ اور سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر اسٹریٹجی بنانی چاہیے. اسی طرح سے یہ موقع ہے کہ جب ہماری صورتحال خطے کی ایسی ہے تو اس میں ایسے میجرز جس کے نتیجے میں عوام کو نقصان ہو وہ لینے کے بجائے جتنی لیوی اور ٹیکس ہے وہ ختم کیا جائے، پیٹرول سے اور بجلی سے یہ فکس ٹیکسیشن ہے اور اس کے علاوہ ٹیکسز ہیں وہ ختم کیے جائیں، جس کے نتیجے میں جب یہ انرجی سستی ہوگی تو انڈسٹری آگے بڑھے گی، اور انرجی جب مہنگی ہوتی ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. اس وقت اگر بحرانی صورتحال ہے تو اسی بحران میں ہمارے پاس اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں کہ ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہماری پاور پرائس اتنی زیادہ ہوگی تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ حکومت نے بڑی چال بازی کے ساتھ پہلے ایک بڑا اعلان کیا اور پھر اس کے بعد اس میں سے آدھا کم کر دیا. تو بھائی اس طرح سے نہیں ہوتا، آپ کو مکمل طور پر اس لیوی کو ختم کرنا چاہیے. جس پیٹرولیم مصنوعات کی ان حالات میں اس جنگ کے بعد بھی اگر پاکستانی روپے میں اصل پرائس 270 روپے ہے تو اس کے بعد جب آپ 378 پہ جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سارے ٹیکسز ہیں تو ابھی بھی 80 روپے کی لیوی موجود ہے. اس لیوی کا پیٹرولیم کی پرائس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس لیوی کو کون ادا کرتا ہے؟ پاکستان کا اشرافیہ ادا نہیں کرتا، پاکستان کے غریب اور مڈل کلاس لوگ ادا کرتے ہیں. اس لیوی کو یہ جو آپ سب لوگ کیمرہ مین یہاں پر تشریف لائیں، رپورٹرز اور صحافی جو اپنی موٹر سائیکلوں میں پیٹرول ڈلواتے ہیں، تو ہر لیٹر پر گورنمنٹ کو اس وقت جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں وہ تقریباً 25 روپے کا ٹیکس ادا کر رہے ہیں، بلکہ بڑھ گیا نا، مزید بھی 100 پہلے تھا. تو آپ اندازہ 225 روپے ادا کر رہے ہیں آپ. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ ہم مڈل کلاس لوگوں سے، غریب لوگوں سے تو آپ فی لیٹر اتنے پیسے وصول کرتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کے قرضے معاف کرتے ہیں، ان کو ساری چھوٹ ملی ہوئی ہے. ہم آئی پی پیز کے حوالے سے کہنا چاہتے ہیں کہ آئی پی پیز سے جو معاہدے کیے گئے تھے ان میں سے بہت سارے معاہدے ایسے ہیں جن کی مدت کسی کی 20 سال ہو گئی ہے، کسی کی 15 سال ہو گئی ہے، کسی کی 25 سال ہو گئی ہے. ان سارے معاہدوں کو ریوائز ہونا چاہیے. جو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر پیمنٹ ہے اس کو تو اس وقت ڈیفر کیا جائے نا، اس وقت روکا جائے. ملک کے حالات خراب ہیں. پاکستان میں کون سا ایسی انڈسٹری ہے لوکل جو سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی حکومت سے؟ تو آپ اس کو نہیں روکیں گے اور عوام کے اوپر سارا کا سارا بوجھ ڈال دیں گے، غریبوں پر بوجھ ڈال دیں گے، مڈل کلاس پر، سیلریڈ کلاس پر آپ جو ہے وہ بوجھ ڈال دیں گے. تو یہ آئی پی پیز کی پیمنٹ روکی جائے. اور اس وقت تو ایل این جی کا یہ پرابلم ہے کہ آ نہیں رہی ہے، لیکن جو ہمارے پورٹ پر ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ موجود ہیں اور اس میں یہ 2-3 پارٹیوں کا جو کنسورشیم ہوتا ہے وہ کنسورشیم موجود ہے اور اس کی ہمیں ڈیلی بیسس پر پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، اور یہ تقریباً $5,38,000 ہیں جو روزانہ پاکستانی قوم کو ادا کرنے پڑتے ہیں اس گیس کی پروسیس کے کہ جو ہو نہیں رہی اس وقت، اس لیے کہ معاہدہ جعلی قسم کا کیا گیا. دنیا بھر میں ری گیسیفیکیشن کے جو معاہدے کیے جاتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں یوز اور لیس پے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ استعمال کریں تو اس کی یہ پیمنٹ ہے، لیکن آپ استعمال نہیں کریں گے تو پھر ایک چھوٹی اماؤنٹ رکھی جاتی ہے تاکہ انگیج رہے پارٹی، اور وہ پیمنٹ ادا کرنی پڑتی ہے جو گیس آپ استعمال نہیں کرتے. لیکن یہاں پر بجلی میں بھی یہی بات ہے اور گیس میں بھی یہ کام کیا گیا ہے کہ آپ استعمال کریں یا نہ کریں چارجز پورے کے پورے وصول کیے جائیں گے، جو انتہائی غلط بات ہے اور پاکستانی قوم کے اوپر ایک بہت بڑا یوں سمجھ لیں بوجھ ہے، اور یہ بوجھ بھی پاکستان کے عوام اٹھاتے ہیں. تو یہ جو ری گیسیفیکیشن کے معاہدے، اور اس میں پاکستان کی بہت ساری کمپنیاں موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو مختلف حکومتوں میں موجود ہیں، یعنی اس سے پچھلی جو حکومت تھی اس میں تو وزیر تھے ایک صاحب، اور انہی کی ایک کمپنی جو ہے وہ ری گیسیفیکیشن کے اس پورے پروسیس میں شامل ہے. تو کیوں نہیں اس کو آپ روک سکتے؟ اور یہ قربانی وہ لوگ کیوں نہیں دیتے کہ جو پہلے ہی اتنے بڑے جو ہے ٹائکون بنے ہوئے ہیں بزنس کے، لیکن عوام کے اوپر سارا کا سارا بوجھ ڈالا جاتا ہے. حتیٰ یہ کہ اس وقت جو ٹرانسمیشن کی لائنیں ہیں مٹیاری سے لے کر لاہور کی اور اس سے آگے کی،
ان پہ بھی ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ دینی پڑتی ہے. یعنی ایک طرف تو یہ ہے نا کہ بجلی ہمارے پاس زیادہ ہے, اس کی کیپیسٹی زیادہ ہے لیکن خرچ نہیں ہے تو اس کے پیسے ہمیں دینے پڑ رہے ہیں. ٹرانسمیشن کے بھی ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ دینی پڑتی ہے. تو یہ جتنی حکومتیں پچھلی رہی ہیں ان سب نے یہ کام کیا ہے, اور ان میں سے کسی نے بھی عوامی مفاد کے مطابق یہ معاہدے نہیں کیے. اس کے نتیجے میں سارا بوجھ پاکستان کے عوام پر آتا ہے, عام لوگوں پر آتا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائس کو فوری طور پر ریڈیوس ہونا چاہیے مزید. اور مزید کیا, آپ نے تو دیکھیں 278 روپے سے 322 کیا, اور 322 سے پھر آپ نے چھلانگ لگائی اور پھر اس میں سے کچھ کم کر لیا. تو ہم تو اس وقت اگر ٹیکسز ختم کر دیں تو ان حالات میں بھی 270 روپے کا دے سکتے ہیں. تو کیوں نہیں دیا جائے اس وقت, تاکہ ہمارا پہیہ چلے, ان حالات میں ہم فائدہ اٹھائیں اور ہم خطے میں ایک لیڈنگ رول ادا کریں. ویسے بھی پاکستان کے پاس اس وقت پیٹرول کا وہ والا کرائسس نہیں ہے. پھر ڈیزل کی قیمت کو تو ہم نے کم بھی نہیں کیا, 520 روپے اس وقت انہوں نے پرائس رکھی ہوئی ہے اس کی, تو اس کو ریڈیوس کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ کرائے بڑھ رہے ہیں, افراتفری پھیلی ہوئی ہے, ٹرانسپورٹر بھی احتجاج کر رہے ہیں, ہر کوئی جو ہے وہ پریشان حال ہے. تو ہم نہیں کہتے کہ آپ بالکل حالات سے لا تعلق ہو کر کوئی فیصلہ کریں, لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 11 ارب روپے کا جہاز تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے آ سکتا ہے, اور 9 کروڑ کی گاڑی تو آ سکتی ہے. ان چیزوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے. 37 گاڑیوں کا قافلہ تو آپ کے ساتھ چل سکتا ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, 26 گاڑیوں کا قافلہ صدر مملکت کے ساتھ چل سکتا ہے. اتنے بڑے پیمانے پر پروٹوکول میں گاڑیاں سارے وزیر مشیروں کے ساتھ چل سکتی ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن پاکستان کے عوام کا بوجھ کم نہیں کر سکتے. تو یہ پروٹوکول کم کیجئے. 1300 سی سی میں سب جائیں, چاہے وہ ملٹری کے لوگ ہوں, چاہے وہ بیوروکریسی کے لوگ ہوں, چاہے وہ وزیر مشیر اور ایم این اے ایم پی ہوں, جس کے پاس سرکاری گاڑی ہو 1300 سی سی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. جائز مطالبہ ہے بالکل, لیکن اس پر نہیں آتے. اور ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جنوری میں بجلی کے بیس ٹیرف میں اضافہ کریں گے. کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. اور جو تحریک ہم نے شروع کی ہے, یہ صحیح ہے کہ انہوں نے 80 روپے کمی کی رات کو, ورنہ ہم ہڑتال کی طرف بھی جا رہے تھے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی احتجاج کو جاری رکھے گی, عوام کی ترجمانی کرے گی. کسی پارٹی کو اس سے فکر نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن انشاءاللہ ہم لوگوں کا مقدمہ لڑیں گے اور حکومت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مسجد اقصی کی صورتحال ہے خاص طور پر, اور ایران پر جس طرح سے یلغار کی ہوئی ہے, اس پر ایک موبلائزیشن ہونی چاہیے پورے پاکستان میں. اور انشاءاللہ ہم 1-2 دن میں اپنا پورا پروگرام بھی اس پر چاک آؤٹ کریں گے. ایک طرف ہم امت کی ترجمانی کریں گے اور دوسری طرف ہم پاکستان کے عوام کے اس بنیادی مسئلے پر بات کریں گے. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس پوری صورتحال میں یو اے ای نے جو پاکستان سے اپنے پیسے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ انہوں نے مطالبہ کیا, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کی حکومت سے, 2005 سے لے کر اب تک $800 ملین کے نادہندہ ہے اتصالات اور یو اے ای. اور جب یہ مارک اپ لگاتے ہیں اور ان قرضوں میں مارک اپ لگاتے ہیں تو اس کا بھی تو کوئی مارک اپ ہوگا نا. ہم تو اس سودی نظام کے ہی خلاف ہیں, لیکن ہم تو حکومت کی ٹرم میں بات کرتے ہیں. تو جتنا قرضہ آپ اس وقت ادا کر رہے ہیں اس سے زیادہ اماؤنٹ کے نادہندہ اس وقت یو اے ای ہے. تو ہمارا حکمران طبقہ اس پر بات کیوں نہیں کرتا؟ $800 ملین جب پی ٹی سی ایل کی نچکاری ہوئی تھی وہ اس کے نادہندہ تھے, اور اگر کوئی کمپلائنس کے ایشو تھے تو اتنی بڑی ڈیل میں تو کمپلائنس کے ایشو تو آتے ہیں. تو آپ نے تو اتصالات کو حوالے کر دیا تھا پی ٹی سی ایل. جب پی ٹی سی ایل حوالے کر دیا تھا تو اور کمپلائنس کے جزوی ایشوز تھے, تو وہ $800 ملین اس وقت کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ وہ کتنے بلین ڈالر بن چکے ہیں؟ اور اگر وہ بلین ڈالر کی نادہندہ یو اے ای ہے تو اس وقت پیمنٹ کیوں کی جا رہی ہے, ری سیٹلمنٹ کیوں نہیں کی جا رہی؟ تو یہ جو غلامی کے ذریعے سے آپ ڈیل کرتے ہیں چیزوں کو, یہ درست نہیں ہے. ہم اپنے تمام مسلم ممالک کے ساتھ اور عرب ممالک کے خلیجی ریاستوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں, انکلوڈنگ یو اے ای, لیکن یو اے ای کو بھی اپنی تمام اطوار پر, عادات پر, انداز پر غور کرنا ہوگا. اس لیے کہ اس پورے عمل میں ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ریاستیں اسرائیل کی گود میں جا کر بیٹھنا شروع کر دیتی ہیں
تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہم پاکستان کے اس رول کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جس میں ہم خلیجی ریاستوں کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایران اور خلیجی ریاستوں کے تصادم نہ ہونے کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی رول پلے کریں، لیکن بہرحال اس میں اپنی آزادی اور خود مختاری اور معاشی آزادی کو ملوز خاطر رکھا جائے۔ اسی طرح سے یہ جو ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ایک پیکٹ ہے، دفاعی معاہدہ، اس کی ایکسٹینشن اب ہونی چاہیے، اس میں ترکیے کو بھی شامل کرنا چاہیے اور اس میں ایران کو بھی اب شامل کرنا چاہیے۔ یہ جنگ سیٹل ہوگی، جنگ بندی ہو تو اس کے بعد ایران کو نہ صرف شامل کرنا چاہیے بلکہ ایران سے اب آزاد تجارت کرنی چاہیے اور امریکی دباؤ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ کیا بگاڑ لے گا؟ اور اسی طریقے سے یہ جو پاک ایران گیس پائپ لائن ہے، اس پائپ لائن کا کام ایران کے بارڈر تک مکمل ہو چکا ہے، لیکن پاکستان نے امریکہ کے دباؤ میں آ کر قومی نقصان کیا ہے۔ امریکہ نے ہمیں کیا دے دیا ہے؟ امریکہ تو ہمیں $1 بھی نہیں دیتا بلکہ ہم سے لے کر ہی جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پاک ایران گیس پائپ لائن کو بھی پورا کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے آزاد تجارت کرنی چاہیے اور ایک پورا بلاک تشکیل دینا چاہیے جس کے نتیجے میں ہم اس پورے ریجن کا دفاع کر سکیں اور کسی پاگل شخص کو اور کسی صہیونی کو یہ آئندہ ہمت نہ ہو سکے کہ اس پورے ریجن پر وہ حملہ آور ہوں۔ خلیجی ریاستوں کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ امریکہ ان کا دفاع نہیں کر سکتا۔ وہ جو ہزاروں بلین ڈالر انہوں نے امریکی بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کے معاہدے کیے ہوئے ہیں، وہ سب ایک طرف رہ گئے اور امریکہ صرف اسرائیل کے لیے کام کرتا ہے، اس کا مسلمانوں کے یا عام انسانوں کے حق سے اور دفاع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پورے سبق کے بعد اب OIC کو، اب GCCs کو اور سارے مسلم ممالک کو بیٹھ کر یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اس عفریت کا مقابلہ آئندہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ کچھ باتیں اپنے جو ہے وہ صوبے اور شہر کی بھی ہم کرتے ہیں۔ یہ 38 ملی میٹر کی بارش نے ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی کی اس حکومت کو ایکسپوز کر دیا اور پورا شہر ٹوٹ پھوٹ کا اور بدحالی کا شکار نظر آتا ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین، UC چیئرمین جو مسلسل کام کر رہے ہیں اور جو پروجیکٹ الحمدللہ ٹاؤنز کی طرف سے، جماعت اسلامی کی طرف سے بن رہے ہیں، اگرچہ اس میں کوئی بہت بڑا پیسہ نہیں مل رہا، آپ نئی وسائل سے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پائیدار بنیاد پر وہ کام کیا جا رہا ہے۔ میں کل نارتھ ناظم آباد میں تھا تو میں نے وہاں جیف کو گراؤنڈ کا بھی، اور پھر اس کے بعد وہ سڑک کے جو 10 منٹ کے لیے بھی نہیں رکی اس پوری بارش کے دوران، اور ہم نے پوری جو ہمارے ٹاؤن چیئرمین اور ان سب کو سراہا کہ آپ نے ایک اچھے طریقے سے کام کیا اور یہ سبق ہے سب کے لیے۔ لیکن پیپلز پارٹی کی بنائی ہوئی جہانگیر روڈ تو 4 سے 5 مرتبہ بن چکی ہے۔ اسی طرح جتنے کام کرتے ہیں اس سب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ کرپشن اور لوٹ مار کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ بتائیے کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کو کیا ملتا ہے۔ اس لیے جو پریزنٹیشن بلاول صاحب انٹرنیشنل سطح پر دینا چاہتے ہیں، یہ جعلی قسم کے میجک شو بند کریں اور جو قوم کا پیسہ ہے وہ قوم پر لگنا چاہیے۔ میں سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ عدم اعتماد کی اس تحریک کے کام کو تیز کریں اور جلد از جلد اس جو قابض نظام ہے میئرشپ کا، اس سے جان چھڑائیں اور اس کے لیے پوری ایفرٹ کریں۔ اور میں ان ساری قوتوں سے بھی جنہوں نے پیپلز پارٹی کو مسلط کیا ہوا ہے اور جنہوں نے میئرشپ کے انتخاب میں کھلی چھوٹ دی تھی پیپلز پارٹی کو کہ وہ جس کو چاہے خریدے اور جس کو چاہے روکے، تو اب وہ پلیز یہ کام نہ کریں۔ اس کے نتیجے میں پوری قوم کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ پیچھے ہٹ جائیے اور عدم اعتماد کی اس پورے پروسیس کو سیاسی بنیادوں پر جاری رکھنے دیجیے۔ پیپلز پارٹی کسی کی ضرورت ہوگی لیکن قوم کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ قوم پر لائبلٹی بنی ہوئی ہے اس وقت سندھ حکومت کی صورت میں، اور اس لائبلٹی سے اب جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے تاکہ قبضوں سے، کرپشن سے، لوٹ مار سے اور نااہلی سے جان چھٹے۔ جو خطے کی سچویشن ہے، اس سچویشن میں کراچی میں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ آنے کے امکانات ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی، کسی بھی دوسرے شہر کے مقابلے میں کراچی یہ صلاحیت رکھتا ہے، منی پاکستان ہونے کی وجہ سے بھی، معاشی ہب ہونے کی وجہ سے بھی، پورٹ سٹی ہونے کی وجہ سے بھی، کہ یہاں اگر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پورا پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔
پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں انکلوڈنگ لاہور اور اسلام آباد اگر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ پاکستان کی ڈیولپمنٹ پہ اتنا نہیں آتا. یہ ایک فطری بات ہے. تو کراچی کی جو تباہی ہے وہ انٹرنیشنل ایجنڈا بھی تھا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا جس زمانے میں کراچی میں بھتہ خوری، دہشت گردی، بوری بند لاشیں، سندھی مہاجر، پٹھان، پنجابی فسادات ہو رہے تھے، تو یہ جو لوگ کر رہے تھے در حقیقت یہ نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ایسے جو ریجن کے وہ لوگ تھے کہ جو بینیفیشری بن رہے تھے اس کے، ان کے اعلی کار بن کر یہ کام ہو رہا تھا. جب ہمارا شہر تباہ ہو رہا تھا تو کوئی اور شہر ڈیولپ ہو رہا تھا، کسی اور کو مرکز بنایا جا رہا تھا. اب اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر سرمایہ آ سکتا ہے، یہ شہر ڈیولپ ہو سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ٹائپ کی پارٹیوں کی موجودگی میں کبھی بھی کراچی ڈیولپ نہیں ہو سکتا. جتنے تجربے اسٹیبلشمنٹ کو کرنے تھے اس نے کر لیے، بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا. تو خدا کے لیے ان لوگوں سے جن کو آپ نے مسلط کیا ہے ان سے جان چھڑائیے. یہ میس پھیلایا ہے تو صاف بھی آپ کیجیے. فارم 45 کی بنیاد پر اگر کام ہوتا تو یہ سب مسئلے نہیں ہوتے. 47 والوں کو مسلط کر کے زبردستی 2-2 ہزار ووٹ لے کر ایم کیو ایم والے جو ہے وہ ممبر اسمبلی بن گئے اور لاکھوں ووٹ لینے والے باہر بیٹھے ہوئے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور جماعت اسلامی ہی ہے جو پاکستان کو بھی ڈیولپ کر سکتی ہے، اس شہر اور صوبے کو بھی ڈیولپ کر سکتی ہے. چوائسز ہی ختم ہو گئی ہیں لوگوں کے پاس. اگر ڈیولپمنٹ کروانی ہے تو آپ پاکستان کے عوام کو بھی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر قدم سے قدم ملا کر کام کرنا. الحمدللہ ہماری یہ تحریک اب پورے پاکستان میں پھیل رہی ہے. ہم نوجوانوں کے ساتھ انگیج ہیں، ان کو پڑھا رہے ہیں، ان کو امپاور کر رہے ہیں اور پاکستانی قوم کی آواز بن رہے ہیں. بہت شکریہ. فوراً جو ہڑتال کر رہے تھے وہ اب مشورہ کر رہے ہیں. اور یہ جو میں سندھ کی صورتحال پر بات کر رہا تھا تو کل ہماری پیر صاحب پگارا صاحب سے بھی بہت اہم ملاقات ہوئی ہے اور ہم نے ساری سچویشن پہ بات کی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی اس الیکشن میں ہوئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو نمائندے جن کی 2-3 سیٹیں بچ گئیں انہوں نے بھی حلف نہیں اٹھایا ہے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہمیشہ انہوں نے پرو پاکستان اسٹینڈ لیا ہے اور ان کی ایک تاریخ ہے، حروں کی ایک تاریخ ہے کہ جنہوں نے انگریز کے خلاف مزاحمت کی تھی. اب اگر آپ ان لوگوں کو بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ لے کر نہیں چل سکتی اور ایسے لوگوں کو مسلط کر کے رکھے جو کرپشن کریں اور لوٹ مار کریں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر نظام کیسے چلے گا. تو اس پورے نظام کو اب تبدیل ہونا چاہیے اور یہاں کے حالات کو بدلنا چاہیے. بہت ہی اہم سوالات ہیں آپ کے اور بڑے نازک بھی ہیں. جہاں تک آئی پی پیز کا تعلق ہے، یہ پروسیس 1988 میں اس پر ورکنگ شروع ہوئی تھی اور پھر 1994 سے آئی پی پیز اسٹیبلش ہونا شروع ہوئی تھی 1994 سے. اور جو معاہدے ہیں وہ ہر حکومت نے کیے ہیں اور نئی آئی پی پیز ایڈ ہوتی رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ساری آئی پی پیز جو ہے وہ 1993 وغیرہ میں بن گئی تھیں. اس وقت تو یہ بات چل رہی تھی. ہو سکتا ہے کہ کچھ آئی پی پیز کے ساتھ بی او ٹی پہ معاہدہ ہوا ہو لیکن اور ان کے ساتھ ریوائز ہو سکتا ہے. ظاہر ہے اب تو اس کا تو ٹائم بھی گزر گیا نا، ان کی تو مدت ہی ختم ہو گئی ہے. 25 سال کا معاہدہ ہوتا ہے اور وہ ختم ہو گیا. کچھ کا ہوگا. اچھا، اب لیکن جو باقی آئی پی پیز ہیں جن سے آپ نے ٹیک اور پے کے معاہدے کیے ہیں ان کو یوز اور لیس پے کے معاہدوں میں تبدیل کریں، ٹیک اینڈ پے کے معاہدوں میں تبدیل کریں تاکہ اس کے نتیجے میں جو ایک امیجیٹ ریلیف تو ملے. تیسری بات یہ کہ ان معاہدوں میں بھی اس کا اگر فارنسک آڈٹ کریں تو بہت بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں اور چونکہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں رہتی ہیں اس میں وہ سارے وزیر مشیر بھی اور انفلوئنس کرنے والے بھی ان پر موجود رہتے ہیں تو یہ اپنی مرضی کے معاہدے کرواتے ہیں. تو پتہ چلا کہ معاہدے بھی غلط تھے، حقیقت پر مبنی نہیں تھے بہت سارے معاہدے. یعنی جتنی بجلی کا وہ کلیم کرتے ہیں وہ بجلی بھی ایگزسٹ نہیں کرتی ان کے پلانٹس میں. پھر وہ پلانٹ بہت سارے بوسیدہ ہو گئے ہیں، اس کی جو ڈیپریسیشن ہے وہ اس میں نہیں لگتی ہے. تو ملٹیپل ایشوز ہیں. پھر ایک اور ایشو بھی ہوتا ہے آئی پی پیز کے معاہدے میں، جب آپ ایک اماؤنٹ طے کرتے ہیں تو اس اماؤنٹ میں صرف قیمت نہیں ہوتی بلکہ اس میں قرضوں کا ڈیٹ بھی شامل ہوتا ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. یہ قرضے جو ہے وہ 10 سال کی مدت میں ختم ہو جاتے ہیں. تو جب قرضے ختم ہو جاتے ہیں تو پیمنٹ کو ریوائز ہونا چاہیے. تو بہت سارے معاہدے ریوائز نہیں ہوتے، یعنی وہ 10 سال سے زیادہ ہو چکا ہے لیکن پیمنٹ ریوائز نہیں کی گئی ہے. تو ان سب کے ساتھ بیٹھ کر یہ سارے معاہدے کرنے چاہیے. ظاہر یہ ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم اس بجلی کی قیمت ادا کر رہی ہے جو بنتی ہی نہیں ہے. اور جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے اس میں ساری پارٹیاں شامل ہیں ماشاءاللہ، اور جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے انہوں نے اندازہ ہی نہیں کیا کہ 49,000 کی
آپ کی کیپیسٹی ہو جائے گی اور ہماری جو میکسیمم وہ کھپت ہے وہ 25,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہے، تو آدھی سے زیادہ بجلی کی صلاحیت تو موجود ہے، استعمال نہیں ہے۔ پھر کسی نے نہیں سوچا اس دوران کہ دنیا بھر میں اب یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اے آئی کے بعد تو ڈیٹا سینٹرز بنتے ہیں، تو چلیں اس بجلی کا استعمال ڈیٹا سینٹرز کی صورت میں کیا جاتا۔ پھر ان حالات میں بھی یہ بات بھی نہیں سوچ رہے کہ بھئی گیس اور پیٹرول کے بل کو کم کریں، اور پیٹرول جتنا بھی جو ہے آئل کا یہ بل کم ہوگا، امپورٹ بل، اتنا ہی پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوگا۔ تو اس وقت جو میکسیمم پلانٹس آئل پر ہیں اور گیس پر ہیں اس کو تو بند کریں نا، جو آپ کے لوپ کو چلانے کے لیے ضروری ہیں بس اتنا چلائیں، تو اس سے ہمیں اچھا خاصا فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بیٹھ کر کی جا سکتی ہیں، لیکن حکومت ان پر توجہ نہیں دیتی ہے، اس لیے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے یو اے ای کا تذکرہ کیا، ہم اس وقت کسی کانفلکٹ میں تو نہیں پڑنا چاہتے اور نہ پڑنا چاہیے کہ ہم یو اے ای ظاہر ہے کچھ بھی ہے ہمارے ساتھ ایک اشتراک، ہم نے یو اے ای کی بہت مدد کی ہے، یو اے ای کو بلڈ کرنے میں پاکستان کا کردار ہے۔ ان کے تو جہاز بھی کراچی ایئرپورٹ پر آ کر لینڈ کرتے تھے، پاکستان ایئر لائن نے، پی آئی اے نے ان کو ایمریٹس کو جو ہے وہ پروان چڑھایا ہے۔ ان کی پوری اکانومی کی گروتھ میں، ان کے ڈیفنس میں، ان کی بہت ساری چیزوں میں پاکستان کا ہاتھ ہے۔ تو ایسے موقعوں پر یہ تو ہماری اپنی حکومتوں کی نالائکیاں ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے اور وہ آگے بڑھ گئے۔ ہمارے ہاں قتل و غارت گری ہوتی رہی اور وہ ڈیولپ ہوتے رہے، اور میں نے تو آپ کو اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ بھی کوئی انٹرنیشنل پلان کا حصہ ہی ہوتا ہے جب ہمارے شہروں میں اس طرح سے تباہی پھیل رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ دوستی ختم ہو، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آزادی اور خود مختاری کا سودا نہ کریں۔ کم از کم انہیں وہ $800 ملین اور اس کے اوپر اب جتنا بھی بن چکا ہے اس سے اس پیمنٹ کو جو ہے وہ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ تو ادا کر دیں اور وہ قرضہ جو یو اے ای کو ہمارا قرضہ ہے یو اے ای کے اوپر، وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے۔ وہ ایک نئی ایمنسٹی کی بات ہے، ظاہر ایمنسٹی کو ہم کبھی بھی پسند نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں چند لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، جتنی بھی ایمنسٹیز پہلے آئی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔